آپ ایک ایسی تحریک سے آپ جڑنے والے ہو جو یہاں کی 60 سال کی روایتی سیاستدان جس میں صرف ایکسپلائٹیشن لوٹ کھسو اگر اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہے وہ عوامی اتحاد پارٹی ہے. یہ آپ سب لوگوں نے ثابت کر دیا. جو حال ہی میں پارلیمنٹ الیکشن ہوا کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ رشید صاحب جیل میں ہے, الیکشن نہیں جیت پائیں گے, ان کے پاس کیڈر نہیں ہے. لیکن وہ لوگ شاید یہ بھول چکے تھے کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. اس میں لیڈروں کو ووٹ بھی ڈالنا پڑتا ہے, اس میں آپ لوگوں کی شمولیت ہوتی ہے, آپ لوگوں کی پریئر امپورٹنس ہوتی ہے. اور آپ سب نکلے اس علاقہ لولاب کا میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں سے میکسیمم دے دی. آپ نے انجینئر صاحب کا ساتھ 2019 میں بھی دیا اور آپ نے انجینئر رشید کا ساتھ 2024 میں بھی دیا. یہ بات اس کی عکاسی کرتی ہے کہ لولاب کے لوگ بزدل نہیں, وہ یہاں پہ آلٹرنیٹو چاہتے ہیں, وہ حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, وہ یہاں کی روایتی سیاستدان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ داؤد صاحب اب ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں انشاءاللہ رحمان. جو آنے والا اسمبلی الیکشن ہے ایک بار پھر سے ہم سب منظم ہو کے یہ تحریک آگے بڑھائیں گے. الیکشن آنے والا ہے, آپ سب نکلیں گے اور لولاب سے جو بھی عوامی اتحاد پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو سپورٹ کریں گے. نارتھ کشمیر نے ایک خواب دیکھا تھا کہ انجینئر رشید کو ہمیں پارلیمنٹ میں پہنچانا ہے. وہ آپ سب لوگوں کی وجہ سے ہم نے رشید صاحب کو پارلیمنٹ پہنچایا. اب پورے ریاست کا خواب ہے کہ انجینئر رشید کو یہاں کا چیف منسٹر بنانا ہے. رشید صاحب اس ریاست کے چیف منسٹر ہوں گے. کچھ لوگ یہاں پہ دعویٰ کرتے تھے کہ نارتھ کشمیر کا سی ایم ہونا چاہیے, لیکن وہ لوگ فیل ہو گئے. شاید ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی. جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 3 لاکھ 3.5 لاکھ ووٹ لیں گے, وہ بس 1,60,000 کے اوپر آس پاس. ان کے پاس سسٹم کا سپورٹ تھا, ان کے پاس ہر کسی اینگل کا سپورٹ تھا. ہمارے پاس کچھ نہیں تھا, ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے, لیکن آپ لوگ ہمارا سپورٹ بن کے آپ لوگوں نے کنٹریبیوشن دیا, ہمارے ساتھ نکلے اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر نارتھ کشمیر کی ریپرزنٹیشن کوئی کر سکتا ہے, اگر کشمیر کی بات کوئی کر سکتا ہے, اگر یہاں کے مظلوم کی بات کوئی کر سکتا ہے, وہ انجینئر رشید ہے. انجینئر صاحب نے 9 سال ایم ایل اے ہو کے اس بات کا ثبوت دے دیا کہ جہاں پہ بھی ظلم ہوا, نہ ان کی لنگیٹ کانسٹیچوئنسی کی بات میں نہیں کروں گا, اگر لولاب میں بھی کبھی استحصال ہوا, اگر ساؤتھ کشمیر میں بھی کبھی استحصال ہوا, اگر سینٹرل کشمیر میں بھی کہیں استحصال ہوا, تو یہ جو آج ریاستی سیاستدان ہے, روایتی سیاستدان, یہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. وہاں کے لوکل ایم ایل اے نے بات نہیں کی. رشید صاحب نے لنگیٹ سے جا کے ان کی کانسٹیچوئنسیوں میں اگر کہیں ظلم ہوا تو وہاں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائی. آپ سب لوگ اس سے گواہ ہیں. کچھ لوگ بولیں گے کہ جو رشید صاحب کو ووٹ آئے وہ جیل میں تھے, سمپیتھی ووٹ ہے, لیکن میں یہ نہیں مانتا ہوں. یہ ان کی 60 سال کی مس گورننس ہے, یہ ان کی 60 سال کے جو نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے نام پہ استحصال کیا, یہ اس کے خلاف ووٹ ہے. یہ کوئی ایموشنل ووٹ نہیں, کیونکہ کشمیر کے لوگوں کو آپ لوگ اور بیوقوف نہیں بنا سکتے ہو. آپ لوگوں نے 60 سال اس کشمیر کو لوٹا, یہاں کے 2.5 لاکھ نوجوانوں کو قبرستان میں پہنچایا, 87 کی چوری کی, ان لوگوں کی وجہ جو یہاں پہ جو ایک خلا پیدا ہو گیا, یہاں کے لوگ قبرستانوں میں پہنچ گئے. اور آج تو آپ لوگ یہاں کے لوگوں کے ہت میں بات کرتے ہو, 370 کے بعد میں کرتے ہو. میں نیشنل کانفرنس والوں سے کہتا ہوں کہ آشوتی ونان کہ 370 سے ایسا سے کرو آپ پروٹیکشن, مگر تو شو یاد ان کو 370 فٹ تب پارلیمنٹ میں تشترک ایم پی ویسا ایم پی ویسا حسنین مسعودی اوسنا, اکبر لود اوسنا, فاروق عبداللہ اوسنا, ان تینوں لوگوں نے 370 پہ تب بات کی پارلیمنٹ میں. آج یہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم لوگ یہاں کے رائٹس کی بات کریں گے, یہاں کے حقوق کے بارے میں بات کریں گے. یہ لوگ 60 سال یہاں پہ اقتدار میں تھے. اگر جموں کشمیر کے لوگوں کو, اگر یہاں کی اکانومی کو, اگر یہاں کے جابز کو کسی نے لوٹا ہے تو وہ یہاں کی روایتی سیاست ہے, جن میں سر فہرست یہاں کی نیشنل کانفرنس ہے. لیکن اب یہاں کے لوگ جاگ چکے ہیں, اب یہاں کے لوگ جاگ چکے ہیں. الیکشن آنے والا ہے, انشاءاللہ ہم سب مل کے آنے والے الیکشن میں ان کا منہ توڑ جواب دیں گے. ایک آلٹرنیٹو کے طور پہ انشاءاللہ انجینئر صاحب کو اس ریاست کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے. آپ کا وہاں کو یہ وعدہ ہے کہ اے کو سپورٹ کرو گے, وعدہ یہاں کی سیاستدان کو ختم کریں گے انشاءاللہ.